میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی الانبیاء، تاجدار ارض و سما، حبیب کبریا، مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر زینت بخشو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کریم آقا، رحیم آقا، مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تین چیزیں مسلمان کے لیے سعادت کا باعث ہے۔ نمبر ایک، وسیع مکان، نمبر دو، نیک پڑوسی، اور نمبر تین، اچھی سواری۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جسے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسے سعادت مندی عطا فرمائی۔ تو اچھا پڑوسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت۔ آپ کئی ایک جگہیں اس طرح کی ہیں کہ جہاں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے آگے پیچھے نکل سکتے ہیں، لیکن گھر ایک ایسی جگہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں نا، آپ کو واپس لوٹ کر پلٹ کر اپنے ہی گھر میں آنا ہوتا ہے۔ تو اپنے گھر میں آنے پر بھی اگر بندے کو چین سکون اور قرار نصیب نہ ہو تو آپ خود غور فرمائیے کہ بندہ دنیا میں کہاں جائے گا۔ اچھا پڑوسی، بہترین پڑوسی، جو پڑوسیوں کے حقوق کی پاسداری کرنے کا ذہن رکھنے والا ہو، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں پڑوسی کے تعلق سے ایک بات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، التمس الجار قبل الدار۔ مکان تلاش کرتا ہے، مکان تبدیل کرنے کا ذہن بناتا ہے۔ تو جب اس نے مکان تبدیل کرنے کا ذہن بنایا تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اب یوں کہیے کہ ایک نصیحت فرمائی ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کر لیا کرو۔ آپ مکان خریدنے والوں کے تعلق سے اگر غور کریں نا، کئی ایک چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ جس سوسائٹی میں گھر لینے جا رہا ہوں، بجلی ہے، روڈ کھلے ہیں، گیس کا انتظام ہے، یہ جتنی بھی سہولیات ہوتی ہیں نا، سب سہولیات کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ وہاں سے ہاسپٹل کتنے فاصلے پر ہے، بازار کتنے فاصلے پر ہے، بینک قریب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر نہیں دیکھتا نا تو مسجد کے تعلق سے بندہ نہیں دیکھتا کہ قریب مسجد بھی ہے یا نہیں، اور اچھے پڑوس کے تعلق سے بندہ دیکھنے، جاننے اور جائزہ لینے کی طرف نہیں جاتا کہ وہاں کو اچھا پڑوسی بھی مجھے قریب میں ملے گا کہ نہیں۔ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کر لیا کرو۔ چاہے اچھا پڑوسی کون سا ہے؟ جس کا عقیدہ درست ہو، جس کے اعمال اچھے ہوں، جو خیر خائی رکھنے والا ہو، نیک جذبات رکھنے والا ہو، پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنے والا ہو، جس کے دل میں نفرت، عداوت اور کدورت اور حسد اور کینہ اور اس طرح کی گندگی نہ ہو۔
جو اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہو وہ پڑوسی اچھا پڑوسی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اچھا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے پڑوسیوں کو ہمارے بارے میں اچھا کر دے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں ایک انداز اپنایا جاتا ہے کہ جب بھی حقوق کی بات آتی ہے نا تو حقوق کے معاملے میں ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم حقوق کی یک طرفہ لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ فلاں میرے حقوق ادا نہیں کرتا، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں نے میرے ساتھ ظلم کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ویسا کر دیا، فلاں کیا کرتا ہے یہ میری توجہ میں ہے، لیکن میں سامنے والے کے ساتھ کیا کرتا ہوں میری توجہ اس چیز کی طرف نہیں ہوتی۔ جبکہ دو طرفہ حقوق متعلق کیے گئے نا، میاں پر بیوی کے حقوق ہیں تو بیوی پر میاں کے حقوق ہیں، باپ پر اولاد کے حقوق ہیں تو اولاد پر باپ کے حقوق بھی ہیں، میرے حقوق میرے پڑوسی پر ہیں تو میرے پڑوسی کے حقوق مجھ پر بھی تو ہوں گے۔ تو ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے حقوق کی ادائیگی کا سلسلہ کرتے رہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم اپنی طرف سے حقوق کی ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو سامنے والے کی طرف سے بھی حقوق کی ادائیگی کا سلسلہ ہوتا چلا جائے گا۔ میں آپ کے سامنے پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 36 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کے بعد جن جن کا تذکرہ کیا گیا نا ان میں پہلا رشتہ دار، اس کے بعد یتیم، محتاج، قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، اور پاس بیٹھنے والے ساتھی اور مسافر، اپنے غلام اور لونڈیاں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ اس ساری تقسیم کو اگر سامنے رکھتے ہوئے غور کرتے چلے جائیں، سب سے پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اس کا ذکر فرمایا گیا۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی، والدین کے ساتھ بھلائی کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ نے یتیم، مسکین، پڑوسی، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد پاس بیٹھنے والے، ان کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اور خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور فخر کرنے والا ہو۔ غرور کرنے والے بندے اللہ کو پسند نہیں، عاجزی کرنے والے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا ذہن رکھنے والے، پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنے والے، اللہ تعالی جل جلالہ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں اللہ تعالی جل جلالہ نے جہاں دیگر رشتوں کا تعلق ذکر فرمایا یا دیگر کچھ افراد کا تذکرہ فرمایا نا، اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات جل جلالہ نے پڑوسیوں کا ذکر بھی فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے تعلق سے جو بات ذکر فرمائی، اس پہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس پر توجہ بھی کیجیے گا اور اس نظر سے بھی تھوڑا سا جائزہ لینے کی طرف آئیے گا کہ میرے پڑوس میں کون کون آتا ہے۔ ویسے تو جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں قریب کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، ایک تقسیم ذکر فرمائی گئی۔ قریب کے پڑوسی کون سے ہیں؟ اس میں علماء ذکر فرماتے ہیں کہ جس کا دروازہ قریب ہے وہ قریب کا پڑوسی ہے، اور جس کا دروازہ دور ہے نا، بھلے چھت ملا ہوا ہو، دیوار ملی ہوئی ہو، وہ دور کا پڑوسی ہے۔ ایک تو یہ ذکر فرمایا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر جا کر اعلان کر دو۔ وہ اعلان کیا کرنا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اعلان کرو لوگو سن لو 40 گھر یہ پڑوس میں شامل ہے، 40 اس طرف، 40 اس طرف، 40 اس طرف، 40 اس طرف۔ نہیں، آپ اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر غور کریں نا تو میرا پڑوسی کون سا ہے؟ صرف وہ نہیں جس کے تعلقات میرے ساتھ اچھے ہیں،
میرا پڑوسی کون سا ہے؟ جو عید کے موقع پر، شب برات کے موقع پر، دیگر مواقع پر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے بھیج دیتا ہے. صرف اس کا خیال رکھنا میرے ذمہ نہیں ہے، بلکہ سرکار نے مسجد کے دروازے پر اعلان کروایا 40 گھر یہ تمہارے پڑوس میں شامل ہے. تو 40 گھر جب پڑوس میں شامل ہوئے تو ان 40 گھروں کے تعلق سے مجھے غور کرنا پڑے گا، ان کے حقوق کی پاسداری کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. ان میں سے کسی ایک کو بھی میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے، مشکلات سے دوچار نہ ہونا پڑے. ان میں سے کسی ایک کو بھی میری وجہ سے کسی آزمائش اور دکھ درد تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں آپ کے سامنے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان رکھتا ہوں. اس حدیث مبارکہ کو بخاری شریف کتاب الادب میں ذکر کیا گیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر 3 مرتبہ اعلان فرمایا. 3 مرتبہ. وہ اعلان کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں. یہ ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کلمات فرمائے گئے. اللہ کی قسم وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے. خدمت اقدس میں عرض کیا گیا میرے آقا آپ کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کون ایمان والا نہیں ہے؟ تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ کامل ایمان والا نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. میں یہاں کے حاضرین کو، مدنی چینل کے جملہ ناظرین کو اس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. آئیے جہاں دیگر بہت سارے معاملات کا ہم جائزہ لیتے ہیں نا، ہماری عادت ایک بڑی عجیب سی عادت ہوا کرتی ہے. جب بھی کوئی بات سنیں گے نا، بعض اوقات کلنکھیوں سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا نا تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے. بعض اوقات ساتھ والے کو کونی ماری جا رہی ہوتے ہیں، دیکھا ہے، سنا ہے، یہ تمہارے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ ہم دائیں بائیں آگے پیچھے کسی اور کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کی طرف توجہ کریں، اپنا جائزہ لیں. میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوں اس کی طرف توجہ کریں. بعض اوقات نہ کئی کام اس طرح کے ہوا کرتے ہیں کہ جن کی طرف ہم توجہ اس انداز میں نہیں کر رہے ہوتے، لیکن سامنے والے کے لیے وہ چیزیں تکلیف کا سبب بن رہی ہوتی ہیں. میں اپنے گھر میں شور کر رہا ہوں، اپنے گھر کی دیوار میں کیل ٹھونک رہا ہوں. ٹائم کون سا ہے؟ رات کے 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے. میں اپنے گھر میں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوں، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے اگر غور کروں یہ آوازیں میرے پڑوسی کے گھر میں نہیں جا رہی ہوں گی. میں اپنے گھر میں کوئی کام اس طرح اگر رات کے پچھلے پہر میں کر رہا ہوں، ساری دنیا سو رہی ہے، کیا میرا پڑوسی اذیت میں نہیں آ رہا ہوگا؟ کیا اس سے تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ جب بعض اوقات نہ گھر کی صفائی کی جاتی ہے، کچرا نکالا، گندگی نکالی، یہ ساری گندگی نکالنے کے بعد اپنے پڑوسی کے دروازے کے سامنے ڈال دی. بعض اوقات گھر دھویا جا رہا ہوتا ہے، گھر میں جتنی بھی گندگی ہے جھاڑو دیا، جھاڑو دینے کے بعد وہ ساری گندگی گلی میں ڈال دی. کیا میرے پڑوسی کو اذیت نہیں پہنچے گی؟ کیا اسے تکلیف نہیں پہنچے گی؟ کیا یہ آزمائش سے دوچار نہیں ہوگا؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے انداز کا جائزہ لیں، اپنی کیفیتوں کو پرکھیں، اپنے اعمال کا اس انداز میں بھی جائزہ لینے کی طرف بڑھے کہ تھوڑی دیر کے لیے نا بندہ اپنے آپ کو سامنے والے کی کیفیت میں رکھ کے غور کرے. جو میں کر رہا ہوں، اگر میرا پڑوسی ایسے کام کرتا تو، میرا پڑوسی اگر اس طرح کاموں کی طرف بڑھتا، یقیناً میرے لیے آزمائش کی صورت ہوتی، میرے لیے تکلیف کی صورت ہوتی. تو جن کاموں کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان سارے کاموں کی وجہ سے میرے پڑوسی کو بھی تو تکلیف ہوتی ہوگی. ہمارے بڑوں کا انداز پتہ ہے کس طرح کا تھا؟ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے گھر میں چوہے آ گئے. تو کسی نے آ کر مشورہ دیا کہ آپ چوہوں سے نجات پانے کے لیے نا گھر میں بلی رکھ لیں، بلی گھر میں گھومے پھرے گی، چوہے بھاگ جائیں گے. آپ ارشاد فرمانے لگے مشورہ تو بہت اچھا ہے، بات تو بڑی اچھی ہے کہ میں اگر بلی گھر میں رکھ لیتا ہوں نا چوہے میرے گھر سے نکل جائیں گے، لیکن اس کا ایک نقصان ہوگا. وہ نقصان کیا ہے؟ یہ چوہے میرے گھر سے نکلیں گے نا میرے پڑوسی کے گھر میں چلے جائیں گے. کیا انداز تھا ان اللہ والوں کا کہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا رکھا، اپنے پڑوسی کو اذیت میں ڈالنا یہ انہیں پسند نہیں آیا. میرا پڑوسی تکلیف میں آ جائے، میرا پڑوسی اذیت میں آ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم اپنے کریم آقا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی کا ایک انداز بھی دیکھنے چلے نا، تربیت کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا۔ صحابہ موجود ہیں، صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج وہ شخص ہمارے ساتھ نہ بیٹھے جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی۔ تربیت کے لیے ارشاد فرمایا گیا، تنبیہ کے لیے یہ کلمات ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، یہ صرف ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے لیے نہیں، مجھے چاہیے میں اپنا جائزہ لوں، آپ کو چاہیے آپ اپنا جائزہ لیں، غور کرتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں کہ میں اپنے پڑوسی کو کس انداز میں خوش کرنے والا ہوں یا اپنے پڑوسی کو کس طرح سے اذیت دینے والا ہوں۔ اگر میرا پڑوسی میری وجہ سے اذیت میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر کے توبہ کر کے اپنے پڑوسی کو راضی کرنے کی طرف قدم بڑھائی۔ میں یہ جملہ جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا، اس میں دو چیزیں میرے پیش نظر ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا فرمایا۔ جب میرے رب نے مجھے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کا فرمایا، میں اچھا سلوک نہیں کر سکا، اللہ کی نافرمانی ہوئی، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور میرا پڑوسی میری وجہ سے اذیت میں آیا، حقوق العباد تلف ہوئے، میں حقوق العباد تلف ہونے کی بنا پر اپنے پڑوسی سے جا کر معافی تلافی کر کے صلح کا پیغام لے کر آگے بڑھ جاؤں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھوں۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انکم لن تسعوا الناس باموالکم، تم لوگوں کو مال کے ذریعے، روپے پیسے کے ذریعے خوش نہیں کر سکتے، یہ پیسہ دے کر لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ ہاں، کشادہ روئی کے ذریعے مسکراتے چہرے کے ساتھ تم سامنے والے کا دل جیت سکتے ہو۔ تم مسکراتے چہرے کے ساتھ آگے بڑھنے کا سلسلہ کیوں نہ کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کیوں نہ کرو۔ ہاں، اس میں ایک بات عام طور پر ذہنوں میں آ سکتی ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میرا پڑوسی تو برا ہے، وہ تو خود میرے ساتھ اچھا ہی نہیں کرتا، خود میرے ساتھ اچھے انداز میں پیش نہیں آتا، میں تو خود اپنے پڑوسی کی وجہ سے اتنا اذیت میں مبتلا ہوں، وہ گالیاں بکنے والا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شور شرابہ کرنے والا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والا ہے، اذیت دینے والا ہے، رستہ بند کرنے والا ہے، رستے میں گندگی ڈالنے والا ہے، میرے دروازے کے سامنے کچرا ڈالنے والا ہے۔ یہ کئی طرح کی برائیاں ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کر خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیارے حبیب کے صحابی، میرا پڑوسی مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، میں اپنے پڑوسی کی وجہ سے بہت آزمائش میں ہوں۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے جا واپس لوٹ جا، تمہارا پڑوسی اگر تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا فرما بردار بن کے جینا، وہ اگر تیرے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے تو اچھے انداز سے پیش آ، جب تو اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرے گا تیرا پڑوسی تیرے ساتھ حسن سلوک کی طرف آئے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ذکر فرمائی، وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں بدی را بدی سہل باش الجزا، اگر مردی احسن الی من آسا، برائی کا جواب برائی سے دینا بڑا آسان ہے، برائی کے بدلے میں برائی کے ساتھ پیش آنا بہت آسان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھ اگر تو مرد ہے نا تو برائی کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی کا برتاؤ کر، تیرے ساتھ زیادتی کی، تو نے بھی زیادتی کر لی، نتیجہ کیا نکلا؟ ماحول اور گرم ہوگا، لڑائی اور جو بن پر آئے گی، فتنے کا دروازہ کھلے گا، لڑائی والا ماحول بنے گا، دل میں نفرتیں جنم لیں گی، اور کرتے کرتے عداوت قدورت پتہ نہیں کون کون سی برائیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ مولانا روم کی بات کو آسان مزید کرنے کے لیے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کپڑا ہے، کپڑا ناپاک ہو گیا، گندگی لگ گئی، نجاست لگ گئی، کوئی بھی ایسی چیز لگ گئی جس کی وجہ سے کپڑا ناپاک ہوا۔ اب اس کپڑے کو پاک کرنے کے لیے مجھے پاک پانی کی حاجت ہے یا کوئی ناپاک چیز بہاؤں گا تو یہ پاک ہو جائے گا؟ بالکل واضح سی بات ہے، پاک پانی بہانے سے پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، میرا رب مجھے فرما رہا ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا برائی کرنے والے کو بھلائی کے ساتھ جواب دے،
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تو برائی کرنے والے کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے گا نا، نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ برائی کرنے والے کے ساتھ انہیں اچھا رویہ اختیار کیا، بھلائی والا انداز اپنایا، اچھائی والا انداز اپنایا، جو پہلے نفرت عداوت اور قدورت دل میں تھی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا اور ایسے ہو جاؤ گے گویا جگری دوست، گہرے دوست. تو آئیے برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی کریں، نفرت کے بیج بونے والوں کے ساتھ بھی محبت بھرا انداز اپنانے کی طرف آئیں. میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ فرمان کئی ایک مواقع پر تسکین جاں کا سامان کرے گا. رشتہ داروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، پڑوسیوں میں نفرتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کئی اور ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی نہ جنگ کا میدان سج جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی اپنی بستی سے چلا، سامنے ایک بستی ہے، اس بستی کا قصد لے کر یہ نکلتا چلا جا رہا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے نا ایک فرشتے کو انسانی صورت میں اس کے راستے میں بیٹھا دیا. جب وہ بندہ چلتا چلتا فرشتے کے قریب پہنچتا ہے نا، فرشتہ سوال کرتے ہوئے کہتا ہے اینا ترید، یہ بتاؤ کہاں کا ارادہ لے کے جا رہے ہیں؟ یہ بندہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ارید اخا لی فی ہذہ القریہ، وہ جو سامنے بستی ہے نا، اس بستی میں میرا ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. مسلمان بھائی. فرشتہ سوال کرتا ہے ہل لک علیہ من نعمت تربھا علیہ، یہ بتا تیرا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ تو نہیں ہے جو نمٹانے کے لیے جا رہا ہو؟ کوئی آپس میں اس طرح کے حق حقوق کا معاملہ ہو، تیرے ذمے کو چیز آتی ہو، اس کے ذمے کو چیز آتی ہو، کوئی آپس میں ایسا معاملہ تو نہیں ہے جو نمٹانے کے لیے جا رہے ہو؟ یہ بندہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے لا غیر انی احببتہ فی اللہ، نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ میری طرف اس کا کو نکلتا ہے نہ اس کی طرف میرا کو نکلتا ہے، میں صرف اور صرف نا اللہ کی رضا کے لیے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا نے اس کے بعد جو اگلی بات ذکر فرمائی ہے نا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بندہ یہ جواب دیتا نا فرشتے کو، ہمارا آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ نہیں، میں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. اب فرشتہ ایسے جو جواب دیتا ہے وہ جواب کیا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، سن میں عام آدمی نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میرے رب نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے. اور میں کیوں آیا ہوں؟ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جیسے تو اپنے اس مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے نا، تیرا رب بھی تجھ سے ایسے ہی محبت کرتا ہے. مسلمان کی محبت نے اس بندے کو مقام محبوبیت تک پہنچایا. مسلمان کے پیار نے اتنا بڑا درجہ دلایا اس بندے کو. کام کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت، رب کی رضا کے لیے پیار. کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس چیز کی طرف توجہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے معاملات کا جائزہ نہیں لے سکتے؟ چلو سامنے والے نے زیادتی کر دی، ظلم کر دیا، میرا کو مال ہڑپ کر گیا، کوئی اور اس طرح کا سلسلہ، یا کوئی بھی میرے ساتھ ظلم زیادتی اس نے کر دی، میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے کی طرف نہیں آ سکتا. میں اس کے نفرت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی بجائے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کر کے اس کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے کی طرف نہیں آ سکتا. ہمارا بڑا ایک منفی انداز ہوتا ہے، جب بھی کسی کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے نا، ہم منفی چیزوں کی طرف زیادہ جاتے ہیں. بعض اوقات مختلف طرح کی بدگمانیاں دل میں جنم لے رہی ہوتی ہیں، مختلف طرح کے وساوس دل میں آ رہے ہوتے ہیں، سامنے والے کے بارے میں دیکھے سنے بغیر کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جبکہ ایک فرمان ابھی آپ نے سنا، ایک فرمان مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی، وہ بندے جو میری رضا کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے وہ کہاں ہیں وہ بندے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے؟ الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج کے دن میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے.
جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، میں انہیں عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ سایہ عرش کس وجہ سے ملا ہے؟ مسلمان سے محبت کی وجہ سے، مسلمان سے پیار کی وجہ سے۔ تو مسلمان کی محبت جو ہے نا، یہ بہت بڑا درجہ دلانے کا باعث بنتی ہے۔ اور اس میں ایک مزید پہلو آپ کے سامنے رکھتا چلو، بعض اوقات ہمارے جو ناراضیوں کے معاملات ہوتے ہیں، پڑوسی سے ناراضی ہوئی، رشتہ دار سے ناراضی ہوئی، ماں باپ سے ناراضیاں ہو جاتی ہیں، یا اپنے بہن بھائیوں سے ناراضی کی صورت ہوئی، اس ناراضی کے اسباب پہ غور کیجیے۔ ناراضی کیوں ہوئی؟ جھگڑا کیوں ہوا؟ یہ دل میں نفرت آئی، وجہ کیا تھی؟ یہ دوری کا سلسلہ ہوا، وجہ کیا بنی؟ جب اس پر غور کرتے ہیں نا، عام طور پر جو چیزیں سامنے آتی ہیں، میرا بھائی بیمار ہوا تھا، یہ عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میری ماں فوت ہوئی تھی، تعزیت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میں خود بیمار ہوا تھا، مجھے پوچھنے تک کے لیے نہیں آیا، اس وجہ سے ناراض ہو گیا۔ جو بندہ نا، یہ میری ماں کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے ناراض۔ حقہ پانی بند، مرنا جینا ختم۔ تم میرے لیے مر گیا، میں تیرے لیے مر گیا، میں ساری زندگی تیرا منہ دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ میرا باپ فوت ہوا تھا، جنازہ پڑھنے نہیں آیا۔ میری ماں فوت ہوئی تھی، جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ چلو بعد میں آ جاتا، تعزیت کر لیتا، تعزیت کرنے کے لیے بھی نہیں آیا، میں کیسے اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہوں؟ یہ جو دل میں نفرت کا بیج بونے والا ہے نا، اب مجھے یہ بتائیے، جب یہ جنازہ ادا کرنے کے لیے آیا تھا، اس کی زبان پر جو جنازے کی دعا تھی، وہ دعا کیا تھی؟ یہ بندہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے زندوں کو بخش دے، جو جا چکے ان کو بخش دے۔ یہ روح بقبلہ باوضو اللہ کی بارگاہ میں فریاد پیش کر رہا ہے، یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے فوت شدگان کو بھی بخش دے۔ اس کے بعد وشاہدینا وغائبینا، میرے مولا کچھ وہ ہیں جو یہاں آ گئے اور کچھ وہ ہیں جو نہیں آ سکے۔ میرے پاک پروردگار سارے یہاں نہیں آ سکے، جو آئے انہیں بھی بخش دے، جو نہیں آ سکے انہیں بھی بخش دے۔ اور یہ جنازہ ادا کرنے کے بعد دل میں نفرت کتنی آ رہی ہوتی ہے، آیا کیوں نہیں؟ پہنچا کیوں نہیں؟ اسے آنا چاہیے تھا، اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ میں قطع نظر اس بات کے کہ اسے آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا، میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ جو آئے انہیں بھی بخش دے، جو نہیں آ سکے انہیں بھی بخش دے۔ بعد میں انہی کا کینہ، نفرت، عداوت اور قدورت یہ اپنے دل میں کیوں پالتا ہے؟ یہ انہی کے بارے میں نفرت بھرے جملے کیوں بولتا ہے؟ اور انہی کے بارے میں یہ بات کیوں کر رہا ہوتا ہے، یہ میرے لیے مر گیا، میں اس کے لیے مر گیا؟ ادھر تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، اور صرف اپنے والد کے جنازے پر نہیں، جب بھی کسی مسلمان بھائی بہن کسی بھی بالغ کا جنازہ ادا کرنے کے لیے جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرے گا، یا اللہ جو آئے انہیں بھی بخش دے، جو نہیں آئے انہیں بھی بخش دے۔ اگلے کلمات کے وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، ہمارے چھوٹوں کو بخش دے، ہمارے بڑوں کو بخش دے، وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما دے، ہماری عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ جن کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، انہی کا بوجھ اپنے دل میں پال رہا ہے، کیوں؟ انہی کی قدورت کو اپنے دل میں جگہ دے رہا ہے، کیوں؟ انہی کے بارے میں نفرت بھرے جذبات اپنے دل میں رکھ رہا ہے، کیوں؟ ایک بڑا پسندیدہ طریقہ آپ کے سامنے رکھ، بعض اوقات ہوتا ہے شیطان چال چل جاتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ کھیل جاتا ہے، ہمیں توجہ نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا، شیطان کسی مسلمان کی نفرت ہمارے دل میں ڈالتا ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، جب بھی کسی مسلمان کی نفرت میرے دل میں آئے نا، کسی مسلمان کا بغض میرے دل میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، یا اللہ یہ کتنا اچھا ہے، میرے مولا تو نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ نے جسے بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے نا، یہ بالکل دو ٹوک لفظوں میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ وہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا۔ دنیا کی دولت ہے نا، دنیاوی دولت اللہ نے غیر مسلموں کو بھی عطا فرمائی، دنیاوی دولت جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نا، اللہ نے اسے بھی عطا فرمائی، لیکن ایمان صرف اسے عطا فرمایا جسے میرا رب پسند فرماتا ہے۔ یا اللہ تیرا مقبول بندہ ہے، یا اللہ ایمان والا ہے، اس کی نفرت میرے دل میں آئی ہے، میرے مولا میرے دل کو پاک کر دے، میرے دل سے حسد کو نکال دے، بغض کو نکال دے، یہ جو میرے دل میں اس کے بارے میں کجی آئی ہے نا، میرے مولا تیری بارگاہ میں فریاد پیش کرتا ہوں، اس ٹیڑے پن کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ اور سلام ہم کرتے ہیں نا، سلام، اس کی طرف بھی توجہ کیجیے گا۔ سلام میں ہم کیا کہتے ہیں؟
السلام علیکم، کم از کم اتنا سلام تو کیا جاتا ہے نا. بعض اجر و ثواب میں حرص رکھنے والے اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام کیا جاتا ہے. چاہے اس سلام کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی. چاہے علماء نے اس کی جو مزید وضاحت ذکر فرمائی ہے نا، تو سلامت رہے، تیرا مال سلامت رہے، تیری جان سلامت رہے، تیری آبرو تیری عزت سلامت رہے، تیرا گھر بار سلامت رہے، تو سارے کا سارا سلامت رہے. چاہے اپنے مسلمان بھائی کو سلام یہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلے کلمات کیا ہیں؟ ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں تجھ پر نازل ہو، وبرکاتہ، اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے. یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کو کہہ رہے ہیں اے اللہ اسے برکت دے، اے اللہ اسے عزت دے، اے اللہ اسے سلامتی دے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے. چاہے ادھر سلامتی کی دعا دے اور پیٹھ پیچھے بیٹھ کر کے یار یہ بڑا بے غیرت آدمی ہے، یہ بڑا عجیب و غریب آدمی ہے، یہ تکبر کرنے والا ہے، یہ غرور کرنے والا. غیبت جب ہم کر رہے ہوتے ہیں ہماری زبان پر کیا ہوتا ہے؟ یہی کچھ تو ہوتا ہے، یہ حرام کھانے والا ہے، یہ ملاوٹ کرنے والا ہے، یہ دھوکہ دینے والا ہے. اگر واقعی ایسا کرنے والا ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہے اور کسی مسلمان کو اس کے شر سے بچانے کے لیے کہیں بیان کیا تو اس میں تو بعض صورتوں میں شرعاً اجازت ملے گی. لیکن ہمارا جو انداز ہوتا ہے نا، ہمارا انداز ایسے ہوائی فائر کرنے والا ہوتا ہے، دیکھا کچھ بھی نہیں، سنا بھی بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی ایک رائے قائم کر کے نا ہم سامنے والے کے بارے میں تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر سلامتی کی دعا دی، ادھر ساتھ ہی یہ انداز اپنایا، ادھر سلامتی کی دعا دی، ادھر ساتھ ہی جناب اس کے بارے میں پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی گردان پڑھ کے ہم نے اپنے ساتھ والوں کو سنانا شروع کر دیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، تعلق داروں کے ساتھ، اپنے تمام تر اعزاء و اقارب کے ساتھ اور اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ ہم حسن سلوک کرنے والے بن جائیں. ہمارا ایک انداز جو آج کل جس کی طرف اگر یہ کہوں کہ ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور پہ مٹھیاں بند کر کے دوڑتا چلا جا رہا، وہ ہے سوشل میڈیا. فیس بک پر میرے اتنے لائکس ہو گئے، یوٹیوب پر میرے ساتھ اتنے وابستہ ہو گئے، فلان جگہ میرے ساتھ اتنے آ گئے، فلان جگہ میرے ساتھ اتنے آ گئے. بس یہی بڑھانے کے حوالے سے نہ بندہ جناب آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھنے کی فکر میں ہوتا ہے. بعض اس طرح کے بھی ہوتے ہوں گے جو روزانہ نکال کے چیک کرتے ہوں گے کوئی نیا آیا کہ نہیں آیا، کوئی اور شامل ہوا کہ نہیں ہوا. بعض اوقات باقاعدہ سے میسیجز کی لائن لگائی جا رہی ہوتی ہے، اس کو ادھر ادھر، جس کا نمبر ملا جناب میں نے یہ چینل بنایا، آپ میرے چینل پر آ جائیے، دعوت دی جا رہی ہوتی، باقاعدہ سے یہ مہم چلائی جا رہی ہوتی. اب میرے ساتھ اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، کئی لاکھ بھی ہو جائیں نا، کئی لاکھ بھی آپ کے ساتھ فیس بک پر آ جائیں، یوٹیوب پر لاکھوں لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، دیگر جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں نا لاکھوں کی تعداد میں آپ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اب مجھے یہ بتائیے بیمار ہو جانے کی صورت میں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچنے والا کون ہوگا؟ انتقال کی صورت میں غسل کفن دفن کے لیے کون پہنچنے والا ہوگا؟ آپ کا پڑوسی، آپ کا قریبی رشتہ دار، آپ کا تعلق دار، یہ سب سے پہلے پہنچنے والے. جملہ بولا جاتا ہے جناب دنیا گلوبل ولیج بن کے رہ گئی، یہ ساری کی ساری دنیا ایک چھوٹے سے موبائل میں آ گئی. یہ واقعی درست ہے، لیکن اس ساری دنیا کو چھوٹا سا گاؤں بنانے والا اپنے ساتھ اپنی گلی میں رہنے والوں کو اس گاؤں سے نکال چکا، اپنے قریبیوں کو اس محلے سے نکال چکا، اپنے قریبیوں کو دیس نکالا دے کے نا یہ ساری دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش میں. کیسی عجیب و غریب صورت، جو بیماری میں تیرے ساتھ ہے، تیرے مرنے پر تیرے ساتھ ہے، تیرے دکھ درد تکلیف میں تیرے ساتھ ہے، تو ان کے ساتھ نہیں ہے، تو ساری دنیا کے ساتھ ہے. سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے والے بن جائیں. نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے نا، تو نماز باجماعت میں بھی ڈھیروں ڈھیر حکمتیں رکھی گئی. ان میں سے ایک حکمت نماز باجماعت، جب یہ سارے باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے اور پانچوں وقت آئیں گے، ایک دوسرے کی خبر ملتی رہے گی. کوئی بیمار ہے پتہ چل جائے گا، یار وہ روزانہ نماز ادا کرنے آتا تھا آج نہیں آیا، فجر میں بھی نہیں آیا تھا، زور میں بھی نہیں آیا، چلو عصر پہ پتہ کرنے چلتے، نماز ادا کر کے نا اس کی خیر خبر لیتے ہیں.
تو با جماعت نماز ادا کرنے میں ایک حکمت یہ رکھی گئی تاکہ مسلمانوں کے احوال کی خبر ہوتی رہے. ہمارے دین نے ہمیں آپس میں کس انداز میں مربوط رہنے کا فرمایا. اور بعض روایتیں اس طرح کی بھی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی خود خبر گیری کروایا کرتے تھے. میرے صحابہ وہ فلاں آیا کرتا تھا، وہ آیا کیوں نہیں؟ اور ایک موقع ایسا بھی آیا، نماز فجر مسجد نبوی میں ادا کی گئی ہے. نماز فجر کی ادائیگی کے بعد نا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 سوال فرمائے. پہلا سوال، تم میں کوئی ایسا ہے جس کا آج روزہ ہو؟ یہ نماز فجر کے بعد سوال ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر نے ہاتھ بلند کیا، حضور میرا روزہ ہے. نماز فجر کے بعد سوال ہو رہا ہے، حضور میں روزے سے ہوں. اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے؟ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ سرکار جو بھی سوال فرماتے ہیں نا، یہ سوال بھی تربیت کے لیے. میرا کلمہ پڑھنے والوں، یہ کام تمہارے کرنے کے کام، ان کاموں کی طرف توجہ کرو اور ان کاموں کو اپنی طبیعت کا حصہ بناؤ. کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ یہ سوال کب ہو رہا ہے؟ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد. اس سوال پر بھی نا حضرت عمر نے تو خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میرے آقا، ہم بیدار ہوئے، نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے، نماز کے بعد کسی کی عیادت کی طرف جائیں گے. وہ تو یہ خدمت اقدس میں عرض کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر امیر المومنین ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انبیاء و مرسلین کے بعد ساری انسانیت میں سب سے افضل مرتبہ حضرت ابو بکر کو عطا کی ہے. آپ کہتے ہیں میرے آقا میں عیادت بھی کر کے آیا. ابو بکر اتنی جلدی عیادت کیسے؟ کہتے ہیں آقا مجھے اطلاع ملی تھی کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن اوف بیمار ہے. میں نماز کے لیے کچھ پہلے چلا، ان کی گلی سے ان کے گھر کی طرف سے ہوتے ہوئے آؤں گا، ان کی عیادت کر کے پھر نماز ادا کرنے آؤں. میرے آقا میں پہلے ان کی طرف گیا، ان کی عیادت کی، عیادت کرنے کے بعد مسجد میں آیا نماز ادا کرنے کے لیے. اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ حضرت عمر بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی تو ہم نماز فجر ادا کرنے کے لیے آئے، خود ابھی کچھ نہیں کھایا، اب دوسروں کو کھانا کھلانے کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں. حضرت عمر نے یہ خدمت اقدس میں عرض کیا. جناب ابو بکر عرض کرتے ہیں میرے آقا میں مسکین کو کھانا کھلا کے آیا. سوال کب ہو رہا ہے؟ نماز فجر کے فوراً بعد. حضور میں کھانا کھلا کے آیا ہوں. پوچھا گیا ابو بکر اتنی جلدی کیسے؟ کہتے ہیں آقا جب میں نے سحری کی نا، میرا بیٹا عبد الرحمن دسترخوان پہ میرے ساتھ بیٹھ گیا تھا. جب مسجد کی طرف نکلنے لگے نا، عبد الرحمن نے روٹی اپنے ہاتھ میں لی، وہ روٹی لے کر مسجد کی طرف آ گئے. مسجد کے مین دروازے پر پہنچے، یہاں ایک سائل کھانے کا سوال کر رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ سے روٹی لے کر اس سائل کو دے دی، مسکین کو کھانا بھی کھلا دی. جب یہ جملہ آپ نے خدمت اقدس میں عرض کیا نا، اور تینوں سوالوں کے جواب میں جناب ابو بکر آگے بڑھنے والے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو تو جنتی ہے، اے ابو بکر تو تو جنتی ہے. جب یہ جملہ محبوب نے فرمایا نا، حضرت عمر نے ایک ٹھنڈی آب بھری، اور ٹھنڈی آب بھرنے کے بعد کہتے ہیں ہائے جنت. جب بھی بارگاہ رسالت سے کوئی اس طرح کا مجدہ سننے کا موقع ملتا ہے، حضرت ابو بکر سب میں آگے ہوتے ہیں. تو یہاں جو انداز ذکر فرمایا گیا، ان میں سے ایک انداز مریض کی عیادت بھی، مریض کی عیادت. اور جو مریض کی عیادت کرنے والا ہے نا، اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ بندہ خرفت الجنہ میں ہوتا ہے. خرفت الجنہ یعنی جنت کے میوے چننے میں مصروف ہوتا ہے. جب تک یہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسے خرفت الجنہ یعنی جنتی میوے چننے والوں میں شامل فرما دیتا ہے. تو کیا ہم اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے؟ کیا اپنے رشتہ دار، قرابت دار، تعلق دار، ان کے حال احوال کی خبر لینے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے؟ کیا یہ مسلمانوں کی خبر گیری کر کے صلہ رحمی کا ثواب کمانے کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے؟ آئیے آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم رضائے رب الانام کے کام کرنے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں گے، دیگر رشتہ داروں اور اہل محلہ، اور جو بھی مسلمان کو تکلیف میں مبتلا نظر آئے گا اس کی خبر گیری کا ذہن رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا